پیرا میرے میرا شاہ جیلا شہباد لا مکانی دل نورانی حضور سیدنا غوث اعظم نے شرط قبول کر لی، چلا گیا چوری کرنے، چوری کرتے کرتے سامان کی گٹھری باندھ لی، نماز فجر کا وقت ہو گیا، خیال آیا اب تو نماز ادا کرنی پڑے گی، اور نماز بھی نہ پڑھی تو مجھے اذان تو دینی پڑے گی، کیونکہ غوث اعظم سب جانتے ہیں۔ قسم خدا کی لوگ کہنے لگے اور بھائی کون ہے؟ اذان پڑھنے لگا، تمام لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے بھائی کون ہے تو کتنا اچھا آدمی ہے، ہمارے گھر میں آ کے اذان دے رہا ہے، میں اٹھا رہا ہے، لیکن یہ محترم حضرات راستہ گھومتا ہے اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا راستہ اوپر دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے، سوچتا ہے یہ وضو کرنے کب جائیں، یہ ادھر وضو کرنے جائیں اور میں 9-11 ہو جاؤں، وقت نہیں ملتا، لیکن جانتے سب مسلح پر آ گئے اور اسے مسلح پر اڑا دیا، کہنے لگے نماز پڑھا، ارے کیسے نماز پڑھاؤں، میں چوری کرنے آیا ہوں، آہاں تم چور نہیں ہو، تم نے تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت کی ہے۔ اور غوث اعظم ادھر مسکرا رہے ہیں مریدوں میں بیٹھ کر، دو مریدوں نے پوچھ لیا حضور کیا بات ہے؟ کہا تم جانتے نہیں ایک شخص میرے پاس آیا تھا، اس نے 2 شرطیں رکھی تھی اور میں نے 1 شرط رکھی تھی، لیکن یاد رکھو وہ اس کی 2 شرطیں مان کر میں بچ گیا، وہ میری 1 مان کر پھنس گیا۔ پھنس گیا۔ اب محترم حضرات کہا کہاں پھنس گیا؟ انا دیکھو آگے محترم حضرات جسے نماز کو کہا کیسے کیسے نماز پڑھا دوں گا، لیکن کوئی اس کے ہاتھ چومتا، کوئی قدم چومتا، قسم خدا کی کوئی گلے لگاتا، کہتا امام صاحب تمہارا لاجواب ہو، تمہارا کمال لاجواب، تم ہمارے گھر اٹھا کر کے یہاں آ کر کے نماز کے لیے اذان دے رہے ہو محترم حضرات، لیکن جاتے جاتے جیسے ہی سے موقع ملتا ہے گٹھری کو سر پر رکھتا ہے اور اٹھ کر چلنے لگا، لیکن دروازے پر جب قدم کو بڑھایا ہے 1 قدم زمین پر ہے، دوسرا قدم اس کے گھر کے باہر، لیکن زمین پر نہیں آتا ہے، دل میں اچانک خیال آیا اے پروردگار ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، دکھاوے کے لیے صرف 1 نماز پڑھی تھی، مگر مولا اتنی عزتیں، اتنی عظمتیں، اتنی عظمتوں کا اتنا جواب، قسم خدا کی پروردگار اتنی عظمتیں کہاں سے ملی، یہ توقیریں کہاں سے ملی، یہ توصیفیں کہاں سے ملی، قسم خدا کی قدم زمین پر آیا بھی نہیں تھا، دل میں خیال آیا توبہ کر لی کہ پروردگار دکھاوے کا یہ عالم ہے تو قسم خدا کی اخلاص دل سے اگر اذان پڑھوں گا تو پروردگار میری عظمتوں کا عالم کیا ہو۔ جب کان میں آواز آتی ہے مصطفیٰ کی حدیث سنائی جائے، اے سبحان اللہ سبحان اللہ، 1 مہینے کا سفر کر کر کے نکلنے کا جب ارادہ کیا تو سب سے پہلے اہلیہ سے پوچھ لیا بتاؤ جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، تو محترم حضرات بیوی تو بیوی تھی، سیدہ بیوی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم چلے جائیے، گھر کی فکر نہ کیجئے گا، لیکن جیسے ہی راستے سے نکلتے ہیں نا تو محترم حضرات ذہن کہتا ہے مت جا، آنکھ کہتی ہے مت جا، بات کہتی ہے مت جا، زبان بھی کہتی ہے مت جا، پیر کہتے ہیں مت جا، ہاتھ کہتے ہیں مت جا، مگر قسم خدا کی وہ اٹھتا ہے اور یہ سوچ کر کے چلا جاتا ہے پتہ نہیں اس حدیث میں مصطفیٰ نے میرے لیے کیا پیغام دیا ہو، مصطفیٰ نے کیا بتایا ہوگا، سرکار نے اپنی زندگی کا کون سا گوشہ اس میں دیا ہوگا، کون سا ہیرا جو انمول ہو اپنی امت تک پہنچایا ہوگا۔ مجھے چاہیے میں اٹھوں اور مصطفیٰ کی حدیث سنوں، جیسے ہی آقا کریم کی حدیث سننے کے لیے نکلا نا اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد مجاہد کو اپنا قرب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے میرے عزیز، زندہ باد۔ پتہ چلا ذکر کی محفلیں جو ہوتی ہے یہ سننے کے لیے ہوتی ہے، ایک حدیث کے لیے یہ لوگ ایک ماہ کے سفر کرتے تھے، 2 حضور سیدنا مرشد غوث اعظم کی زندگی اٹھا لیجئے گا۔ اور محترم حضرات ہم لوگ گھر سے نکل کر کے محفل میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات بتائیے یہ جلسہ ائمہ اکرام نے اپنے لیے کیا تھا؟ محترم حضرات جانتے ہیں اس کا کیا نقص ہو رہا ہے اور کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا خسارہ؟ آپ دیکھیے گا، قسم خدا کی تم نے پڑھا نہیں ہے، اور محترم حضرات آرٹیکل بھی آیا ہے اور تمام افراد تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ مظفر نگر کا کیس معلوم نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علم دین سے دوری تو ہے۔ بتائیے مذہب اسلام کی ماننے والی شہزادیاں قسم خدا کی جن کے بالوں کو کوئی غیر تو دور کی بات ہے اپنا بھی نہ دیکھ سکتا تھا، لیکن آج حالات ایسے بنے کیوں؟ محترم حضرات ہماری وجہ سے بنے۔ اللہ ہم نے دین نہیں سیکھا، ٹی ویوں میں بیٹھ کر کے بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھی، موبائل بھی دیکھا، گیم کھیلے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، مگر مصطفیٰ کی حدیث کا کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ اللہ جی یہی قسم خدا کی محترم حضرات مصطفیٰ کی حدیث سنی ہو تو لہذا غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے،
غیر مذہب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے؟ مذہب اسلام کی ماننے والی شہزادیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتی ہیں؟ وہ تو یہ کہتی تھی یہ ہاتھ ہے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت سے وابستہ ہماری زندگی ہو گئی ہے، اب ہم نے اپنی زندگی فاطمہ الزہرا کی زندگی میں بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ بات۔ لیکن معمولات کیا بن گئے؟ یہ معمولات یہی ہے، جلسوں سے دوری، مصطفیٰ کی محبت میں کمی آنا، علم دین یہ سوچ لینا کہ ہم بہت پڑھ گئے صاحب، بہت جانکار ہو گئے۔ قسم خدا کی ہمیں تو ابھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ لفظ التحیاتو کی اصل کیا ہے۔ التحیاتو کرتے رہتے ہیں جی تیاتو، اور درود بارک کی بات کرو، سبحان ربی الاعلیٰ کی بات کرو، تسبیح کی بات کرو، کوئی لفظ ہم سے صحیح نہیں نکلتا۔ جی جی، لیکن پھر بھی فقہ سکھانے کے لیے تیار ہیں، اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ محترم حضرات، یہ مولانا انوار صاحب اڈے پر بیٹھے ہیں کہ آؤ کوئی سیکھے مجھ سے، مولانا عمر صاحب بیٹھے ہیں آؤ کوئی سیکھے۔ لہذا محترم حضرات، جب افراد سیکھتے تھے نا، یہ علم دین آج سے تھوڑی سیکھا جا رہا ہے، لوگ سوچتے ہیں آج سے سیکھا جا رہا ہے۔ کیا محترم حضرات، میرے نبی کے بعد کیا ابو بکر نے دنیا کو نہیں سکھایا؟ عمر فاروق نے نہیں سکھایا؟ مولا علی نے نہیں سکھایا؟ عثمان غنی نے نہیں سکھایا ہے؟ قسم خدا کی یہ صحابیوں نے سکھایا۔ اور صحابی کہتے کس کو ہیں؟ ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے فقی مل جائیں، ادیب مل جائیں، فصحا مل جائیں، بلغا مل جائیں، تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، تمام محترم حضرات افراد ملنے کے بعد اغواس مل جائیں، اقطاب مل جائیں، قرۃ المبین مل جائیں، حفاظ اکرام مل جائیں، نقبا مل جائیں، معارفین مل جائیں، تمام مورخین مل جائیں، تمام مصنفین مل جائیں، تمام مؤدبین مل جائیں، تمام متعنفین مل جائیں، تمام افراد ملنے کے بعد قسم خدا کی تمام کے اعمال کو اگر ایک پلے پر رکھ دیا جائے تب بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابی کی آنکھ نے مصطفیٰ کو دیکھا، اس کا جو مقام ملا ہے اسے اپنی وجہ سے نہیں یا کسی عبادت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مصطفیٰ کے چہرے کی بنیاد پر ملا ہے۔ اور محترم حضرات، فقہائے کرام کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں فقہائے کرام میں اختلاف تھا، مختلف روایتیں پیش کی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا علماء کرام نے صحیح راستہ دکھایا ہے، تمام افراد نے مل کر ہم تمام کو تمام راستہ دکھایا ہے، ان لوگوں نے مل کر ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے۔ اور محترم حضرات، نقیب صاحب اگر ایک جملہ اور دے دوں تو بیجا نہ ہوگا، صحابی کہتے کس کو ہے؟ قسم خدا کی جس نے ایمان کی آنکھ سے مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور ایمان کی آنکھ کے ساتھ قبر میں چلا گیا ہو، ذرا غور تو کیجئے میرے جملے پر، قسم خدا کی جب آنکھ دیکھنے والے کی آنکھ کا اور اس صحابی کا یہ عالم ہے تو جس کے جلوے دیکھے اس مصطفیٰ کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔